السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حکیم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 209 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر تم بھٹک جاؤ، پھسل جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد، یعنی واضح نشانیاں آنے کے بعد، دلائل کے بعد، حجت پوری ہونے کے بعد تم حق راستے سے، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ، انحراف کے شکار ہو جاؤ، پھسل جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یہ جان رکھو، یہ جان لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت سخت غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تنبیہ کی ہے کہ جو حق سے انحراف کے شکار ہو جائیں، حق کو پہچاننے کے بعد، تو پھر ان کے لیے معاملہ بڑا سنگین ہے. اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ أَيْ عَدَلْتُمْ عَنِ الْحَقِّ بَعْدَمَا قَامَتْ عَلَيْكُمُ الْحُجَجُ، یعنی اگر تم حق سے انحراف کے شکار ہو جاؤ، بھٹک جاؤ، تمہارے اوپر حجت پوری ہونے کے بعد، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ أَيْ فِي انتقامی، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست غلبے والا ہے، یعنی اپنے انتقام میں وہ غالب ہے. لا یفوتہ حارب ولا یغلبہ غالب، وہ ذات ایسی ہے کہ بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی غلبہ پانے والا اس پر غالب آ سکتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ رب العالمین سخت پکڑ والا ہے. حکیم فی احکامہ و نقضہ و ابرامہ، اللہ تعالی حکیم ہے اپنے فیصلے میں، اپنے حکم میں اور اپنے فیصلے کو انجام تک پہنچانے میں. یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر بیان کی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ان زللتم اے تنحیتم عن طریق الاستقامہ، اگر تم استقامت کی راہ سے بھٹک جاؤ، پھسل جاؤ، بھٹک جاؤ، تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ وفی الآیہ دلیل علی ان عقوبۃ العالم بالذم اعظم من عقوبۃ الجاہل به، ومن لم تبلغه دعوۃ الاسلام لا يكون کافرا بترک الشرائع. کہتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عالم جو گناہ کو جانتا ہے تو اس کی سزا جاہل کی سزا سے سخت ہے، کیونکہ جاہل نادان ہے، وہ نہیں جانتا ہے. لیکن ایک آدمی جانکار ہے، جانتا ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر کے وہ شر اور گناہ کر رہا ہے تو اس کی سزا سخت ہوگی. اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے تو وہ بیچارہ معذور ہے.
کیونکہ اس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے تو وہ معذور مانا جائے گا، وہ کافر، یعنی جو اسلام کی جو شرائع ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، تو وہ ان سے کیا ہے، چھوڑ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں قرار پائے گا، کیونکہ اس کو اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک وہ حجت نہیں پوری کرتا ہے یا ان تک دعوت نہیں پہنچتی ہے، تب تک یہ کیا ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں۔ جو سن لیا، جان لیا اور پہچان لیا اور اس پر حجت پوری ہو گئی، تو ایسے لوگ مجرم ہوتے ہیں جو حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا اس تفسیر میں کہ فَإِن زَلَلْتُمْ اے ضَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جائے مطلب کیا ہے، تم گمراہ ہو گئے، یعنی راہ حق سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ وقیل ملتم، یقال زلت قدمہ تزل زلا وزللا اذا دحست۔ قال ابن عباس یعنی الشرک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ تفسیر یہاں پہ موجود ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ زللتم کا مطلب یہ ہے شرک میں مبتلا ہونا، بھٹک گئے یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ کہتے ہیں وَفِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالتَّخْوِيفِ، کہتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے، آیت کا جو حصہ ہے، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، مطلب سخت پکڑ والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت میں سخت اور شدید وعید کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خوف دلا رہا کہ تو اس طرح گمراہی اور انحراف سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سخت غلبے والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، کہ جب گنہگار کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اور اس کو وہ عذاب دیتا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فیصلہ ہے عذاب کا، تو وہ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے تو وہ بدلہ لے، انتقام لے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت میں شیطان کی پیروی سے روکنے کے بعد اور اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہونے کا حکم دیا ہے کہ اسلام کو فالو کرو، اسلام پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اور شیطانی کاموں سے بچو۔ اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا، کہا اگر اس راہ حق سے پھسلو گے، بھٹکو گے، حق کو تسلیم نہیں کرو گے، حق جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اور حق پہنچ جانے کے بعد، تو پھر انجام کار بہت برا ہوگا۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، یعنی یہ دھمکی ہے، یہ کیا ہے، زبردست دھمکی ہے، عذاب کی تنبیہ ہے، عذاب کی دھمکی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، غالب ہے، وہ سخت پکڑ والا ہے۔ جب قوت والا ہے، غلبے والا ہے، تو اسے دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کوئی مخلوق اس کے مقابلے میں ہے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن بہت غلبے والا ہے، بہت سخت پکڑ والا ہے۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، رائے حق سے پھسلو مت، صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرو، شیطانی کام کو چھوڑ دو، اسلام مضبوطی، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔